کہ یہ جو لکڑی اس کے آنکھوں میں پھیری گئی ہے اس کی وجہ سے نور آ گیا ہے. انہوں نے کبوتری کو پھنسا لیا, لکڑی کو برکت والا سمجھا, اٹھا کر کے اپنے عوامل میں رکھ لیا. اب شیخ کا تو بیان نہیں ہے, ان کے مریدوں کو بیان ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا, حضرت سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اچانک ارشاد فرماتے ہیں, وہ دیکھو کالی بلی نے سفید بلی پہ حملہ کر دیا, دیکھو کمزور پر قوی نے حملہ کر دیا. یہ حضرت شیخ دیکھ رہے ہیں مگر ان کا کوئی مرید نہیں دیکھ رہا ہے. لوگ حیرت میں ہیں. نماز جنازہ کے بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں, ایک مرید بہت قریبی تھا, آگے بڑھا, کہا حضور آج آپ کیسی کیسی بہکی باتیں کر رہے تھے. فرما رہے تھے کالی بلی نے سفید بلی پہ حملہ کر دیا, ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا, آپ نے کیا دیکھا. سمجھ گئے یہ برکت والی لکڑی کا کمال ہے. فوراً حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں. انکشاف ہوتا ہے, شیخ سنو یہ لکڑی عام لکڑی نہیں ہے, یہ لکڑی مدینہ طیبہ گنبد خضرا کی پہاڑوں کی لکڑی ہے جسے جانور نے اٹھایا تو اس کے صدقے میں اللہ نے کبوتر کی آنکھوں میں بینائی. اس لیے مسلمانوں جو نسبتی ہوتے ہیں وہی جنتی ہوا کرتے ہیں. آج توشہ شریف کی نظر رکھی ہوئی ہے, اور توشہ شریف کی نظر کی فضیلت یہ ہے, انسان اگر خلوص اللہیت کے ساتھ, اگر حسن اخلاق کے ساتھ یہ نظر مان لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نظر کو پورا کرتا ہے. اس کے دل کے آرزوؤں کو پروردگار غوث اعظم کے صدقے میں پورا کر دیتا ہے. غوث اعظم بمن میں سرو ساما مدد قبلے دی مدد کعبہ ایمان مدد اگر دابے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات یہ جشن غوث اعظم ہے, جشن غوث الورا ہے. ابھی ختم قادریہ کا بھی اہتمام کرنا ہے, اس لیے لمبا چوڑا نہ آپ سے میں خطاب کر سکتا ہوں, نہ ٹائم ہمیں اجازت دے رہا ہے, ٹائم ہمیں اجازت دے رہی ہے. اس لیے اے مسلمانوں آؤ بارگاہ غوثیت مآب میں ہم کو ذکر کرنا چاہتے ہیں, عرض کرنا چاہتے ہیں. سرکار غوث اعظم کی قدر و منزلت کو سمجھو. سرکار پیرانے پیر بڑے پیر روشن ضمیر ہے جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غلاموں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے, ہم غلاموں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے. یہ غوث اعظم ہے جن کی زندگی جو گزری ہے فنا فی الرسول میں گزری ہے. یہ بارگاہ رسالت کے فیض یافتہ ہیں. انہوں نے دعا فرمایا تھا جب سب سے پہلی گردن حضرت غریب نواز نے خراسان کے جنگل میں جھکایا تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نقل فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں گردن اتنی نیچے جھک گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ حضرت غریب نواز حالت سجدہ میں جا رہے ہو. سرکار غوث اعظم نے دیکھ لیا, ارشاد فرمایا غیاث الدین کا بیٹا معین الدین پہلے سبقت کر رہا ہے, اس لیے اسے ہندوستان کی شہنشاہی دی جا رہی ہے, ہندوستان کی بادشاہی عطا کی جا رہی ہے, ہندوستان کی شہنشاہی. مائک والے کہاں گئے بھائی, مائک آپریٹر صاحب بیس میں کیجئے, ٹریول بڑھائیے, آواز بہت کھینچ رہا ہے. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. غوث اعظم کے زندگی کے ایک ایک لمحے پہ غور کرو. وہ غوث اعظم جنہوں نے حضرت منور شاہ کو 665 سالہ زندگی کی بشارت دیا تھا, یہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم بغداد معلیٰ میں ہیں. ان کے قدر کو ذرا سمجھو, ان کے پاور کو ذرا سمجھو, ان کے عزت و آبرو کو ذرا سمجھو. غوث اعظم ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. ان کا فرمان ہے میرا پکارنے والا دنیا کے کسی کونے سے پکار لے, میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں. اس کی آواز پر لبیک کہنے والی ذات کون ہے؟ سرکار غوث اعظم کی ذات گرامی ہے. غوث اعظم کے زمانے میں ایک شہرہ ہوا, ایک اللہ کا ولی
دریا کے کنارے عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ولی عبادت و ریاضت کر رہا ہے، آپ بھی وہاں تشریف لے جانے کے لیے دوستوں کا ایک طبقہ تیار کرتے ہیں، دوستوں کی ایک ٹیم تیار کرتے ہیں۔ جب دریا پہ تشریف لے گئے، لوگوں سے پوچھا جس کے ولایت کا اتنا شہرہ ہے کیا یہ نماز بھی پڑھا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ نماز کے پابند تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے جائے نماز دکھایا جائے، جس جگہ وہ سجدہ کرتا تھا وہ جگہ دکھائی جائے۔ غوث اعظم کی نگاہیں ولایت دیکھ رہی تھی، یہ صرف یہاں پر شہرہ کیا گیا ہے، وہ ولی کامل نہ تھا۔ جب سجدے گاہ پر غوث اعظم کو لے جایا گیا، آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ کی انگلیاں ریت پر پھیلی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، اور ولی جو ہوتا ہے عالم طاہر ہوتا ہے، جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، اسی کو ولی بنایا جاتا ہے۔ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے وہ کبھی منصب ولایت پہ فائز یہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اس کے پنجے کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے انگلیاں پھیلتی نہیں ہیں، انگلیاں سمیٹ کر کے قبلہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو جسے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہ معلوم ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ منصب ولایت پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں ولی وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، جس کا چلنا بھی سنت نبوی ہو، جس کا بیٹھنا بھی سنت نبوی ہو، جس کا بولنا بھی سنت نبوی ہو۔ حضرات وہی ولی ہو سکتا ہے، وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ زلفیں بڑھا لینے سے مکار تو ہو سکتا ہے مگر ولایت کا تاج مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں بندے مومن کے بارے میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لے، نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت، ایک عام مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا صدقہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اسے بخش دیا کرتا ہے۔ تو حضرات اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ زمین رش کے جنت بنا دی جاتی ہے۔ کون نہیں جانتا ہے غوث اعظم کو؟ معاملہ جب تک کرامت تک نہ پہنچے تب تک ہماری قضا مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے ولی وہ ہے جس سے کرامت کو صدور ہو، مگر یاد کر لو الاستقامت فوق الکرامات، استقامت کی جو منزل ہوتی ہے وہ کرامت سے بلند ہوا کرتی ہے۔ استقامت فی الدین، غوث اعظم کی زندگی کو دیکھ لو۔ غوث اعظم نے کبھی بھی کسی سائل کو گھر سے واپس نہیں کیا، مانگنے والا خالی ہاتھ آتا تھا مگر جب جاتا تھا تو اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھرا ہوا پاتا تھا۔ اور غوث اعظم کو اللہ نے اتنا امیر و کبیر بنایا تھا کہ وہی کپڑا پہنا کرتے تھے جو بادشاہ اسلام پہنا کرتا تھا۔ ہر نماز سے پہلے غوث اعظم وہی کپڑا پہنتے تھے جو بادشاہ اسلام کا کپڑا ہوا کرتا تھا، مگر نماز کے بعد اسے غریب کے ہاتھوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن خلیفہ مستوجب باللہ غوث اعظم کی بارگاہ میں 10,000 سونے کا سکہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر کے پیش کیا۔ خلیفہ وقت تھا، غوث اعظم نے اس کی تھیلی کو پکڑ کر کے نچوڑا، اس سے خون گرنے لگا، خون گرنے لگا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا سن، اگر تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہ ہوتا تو یہ خون میں تیرے تخت تک پہنچا دیتا جو غریبوں کا لہو لہو دے چوسا ہے۔ پتا کیا چلا؟ اللہ والا ظاہر نہیں دیکھا کرتا ہے، اللہ والے کی نظر باطن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سراج احمد صاحب قبلہ چشتی۔ اللہ والا ظاہری نہیں دیکھا کرتا ہے،
اللہ والے کی نظر باطن دیکھا کرتی ہے۔ بات آ گئی ہے کرامت کی، تو آؤ ذرا کرامت کے ماحول میں لے چلو۔ حضرت غوث اعظم کی عمر شریف 6 سال کی ہے۔ آج حضرات ان کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہی نانا جان ہیں جنہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 12 سال تک باغبانی کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہی حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، مستجاب الدعوات بھی ہیں، شیخ المشائخ بھی ہیں۔ ان کی ایک مریدہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے حاضر ہوتی ہے، عمر 2 سال کی ہے، بچہ مر چکا ہے، کسی نے سمجھایا چلی جا حضرت عبداللہ سمعی کی خدمت میں چلی جا، ہم نے سنا ہے اللہ والے کرم کرتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ان کی خدمت میں لے کر کے چلی جا، ہو سکتا ہے اللہ والوں کی نظر عنایت اٹھ جائے۔ لے کر کے جب وہ جاتی ہے اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کرتی ہے، سرکار یہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، یہی میری زندگی کی مکمل پونجی ہے، یہی میرے لیے سرمایہ حیات ہے، یہ مر چکا ہے، زارو قطار مارو رو رہی ہے۔ حضرات کسی کی نخل تمنا قلم نہ ہو، کسی کو بیٹے کے مرنے کی غم کسی کو نہ ہو، اللہ سارے بیٹوں کو غوث اعظم کی زندگی کا صدقہ عطا فرمائے۔ جب اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کرتی ہے حضرت عبداللہ سمعی اپنی آنکھوں کو بند کر کے لوح محفوظ دیکھ لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں واپس پلٹ جا، تیرے بیٹے کی زندگی اتنی ہی ہے، اسی پہ صبر کر، اسی پہ اکتفا کر۔ کہتے ہیں وہ پلٹ کر کے روتی ہوئی جا رہی تھی، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ کہا یہ میرا بچہ تھا، مر گیا تھا، شیخ کی خدمت میں گئی تھی مگر وہاں سے جواب کچھ اور ملا، کہا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، چلی جا۔ ان کے جو نواسے ہیں جنہیں عبدالقادر کہا جاتا ہے، 6 سال کی عمر ہے، بچوں کے ساتھ برآمدے میں کھیل رہے ہیں، موت اور زندگی کی کھیل کھیل رہے ہیں، تو بچوں سے کہتے ہیں مر جاؤ، بچے لیٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم بسم اللہ، سارے بچے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک کام کرنا، جب عبدالقادر کہیں گے مر جاؤ اور بچے لیٹ جائیں گے تو چپکے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو انہی کے ساتھ میں لٹا دینا، جا تیرے اللہ تبارک تعالیٰ تیری مراد کو پورا کرے گا۔ اتنا سنتی ہے مصیبت کی ماں تڑپتی ہوئی روتی ہوئی جاتی ہے، ایک دیوار کے سائے میں چھپ جاتی ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی بڑے پیر عمر 6 سال کی ہے، بچوں سے فرماتے ہیں مر جاؤ، بچے لیٹ جاتے ہیں، عورت جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے مرے ہوئے بچے کو لٹا دیتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں قوم بسم اللہ، سارے بچے تو کھڑے ہو گئے مگر مرا ہوا بچہ ابھی بھی پڑھا تھا، اس کی لاش ابھی بھی پڑھی تھی۔ بچے چیخ مارنے لگے، کہنے لگے بھائی عبدالقادر دیکھو ایک بچہ مر گیا، اس کی سانسیں بند ہو گئی۔ حضرت غوث اعظم 6 سال کی عمر ہے، تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کون کہتا ہے مر گیا؟ آپ اپنے قدم ناز سے بچے کے پیر پر ایک ٹھوکر مار کر کہتے ہیں کون بسم اللہ، اتنا کہنا تھا کہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا۔ مسکرانے لگا، نگاہیں آگے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ذات یقین پیدا تو کر جاتی ہے۔ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر میں زور خطابت تو نہیں دکھا سکتا مگر صداقت کے ماحول میں کچھ بھن عرض یہ کرنا چاہوں گا۔ اے مسلمانوں، آؤ نبی گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، مردہ زندہ ہو گیا۔ حضرات یہ معاملہ عجب تھا، غوث اعظم کے نانا جان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی، عورت بچے کو مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، کہا ٹھہر جا، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ بچہ تیرا کیسے زندہ ہو گیا؟ کہا آپ کے پوتے آپ کے نواسے عبدالقادر جیلانی نے زندہ کر دیا۔ حیرت کے سمندر میں حضرت عبداللہ سمعی غوث اعظم کے نانا جان ہے کہ ابھی طفل مکتب میں یہ حال ہے، کہا جا کر عبدالقادر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے تو لوح محفوظ کو دیکھا تھا جہاں اس بچے کی زندگی اتنی ہی تھی، جس دن اس کا انتقال ہوا تھا اس کے زندگی کا آخری دن تھا، مگر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ غوث اعظم نے مسکرا کر کے کہا نانا جان میرے پروردگار نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ جب آپ لوح محفوظ کو دیکھ رہے تھے تو عبدالقادر لوح محفوظ کے قریب پہنچ کر ہاتھوں سے اس کے موت کو مٹا کر کے زندگی لکھ دیا تھا۔ اسی لیے
مسلمانوں یہ غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان تنیزیاں کی جا رہی ہیں، ٹاپک میرا نہیں ہے، جو ٹاپک میرا ہے وہ ہر سننے والا جانتا ہے، مجھے بتانا کیا ہے، مجھے عرض کیا کرنا ہے۔ 2022 تک یہ خبیث جن کے منہ سے 5 کلومیٹر کے دور سے بدبو آتی ہے، یہ کتے کہتے ہیں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نہارا ہے عشق، نہ دنیا تھکی ہے، دیا چل رہا ہے ہوا چل۔ مسلمانوں تم جہاں بھی زندہ رہو گے غوث اعظم کے شہدائی بن کر کے زندہ رہو گے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ آج یہ رودا میں 40 مسلمان 50 مسلمانوں کا گھر ہے، مگر ایک زمانہ رہا ہوگا جب 1-2 رہے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ ان لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ مغلیہ سلطنت کو گالی دینے والے بن بچڑوں، مغلیہ لوگوں نے پورے بھارت میں مسلمانوں کو بسایا۔ یہ ان کی دین ہے کہ جہاں کوئی نہیں تھا وہاں ایک ہر مسلمان کو آباد کر دیا۔ پوچھنے والا پوچھا ان کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جن کو دادا کہا جاتا ہے، یہ وہی بکار اعظم جسے اکبر اعظم کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ان کی حفاظت سرکار غوث اعظم بغداد تو مرتد ہو گیا تھا مگر سچائی کو کون نہیں مانتا۔ گاندھی جی کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں نہیں، اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر بن خطاب مل گیا ہوگا تو پوری دنیا میں صرف اسلام کا سنائی نہیں جاتی ہے، حقیقت ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے مجھے بار بار ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے، وقت کی قلت کی بنیاد پر انہی باتوں پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ غوث اعظم سے محبت کرو، غوث اعظم کا ذکر جمیل کرو۔ جس گھر میں برکتیں ختم ہو چکی ہو ہر 11 تاریخ کو 11ویں کیا کرو۔ بیماریاں آ گئی ہو، بیماریوں سے اللہ شفا دے گا، غوث اعظم کی نظر پیش کیا کرو۔ مگر وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور چلے۔ جب تک یہ امیر تھے تب تک 20 آنا کا خرما خرید کر کے فاتحہ دلایا کرتے، اب غریب تھے تو دلایا کرتے تھے، امیر ہو گئے ہیں فاتحے کے لیے ثبوت مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے وہابی اس زمانے میں واجب القتل ہے، اور ایک کتا پیدا ہوا ہے جسے وسیم رضوی کہا جاتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوا ہے جس نے رسول پاک پر انگلی اٹھائی ہے۔ حضرات یہ وہ نجس ناپاک لوگ ہیں، علاقے سے گزر جائے تو بدبو پھیل جایا کرتی ہے، مگر یہ علاقہ تو بزرگوں کا ہے جہاں پر سرکار پیر عبد المدین کے قدم پڑے ہوئے ہیں، جہاں محبوب الاولیاء کے قدم پڑے ہیں، جہاں شعیب الاولیاء کے قدم پڑے ہیں۔ اور انتظار الحق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جیسے ہی غوث اعظم کی طرف نہ لگایا، آپ کے گھر والوں نے جیسے ہی توشہ شریف کی نظر مانا، بغداد کا راجہ قائم کر دیا۔ اللہ سب واہ واہ، آئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات بس انہیں جملوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ توشہ شریف کی بھی نظر ہے اور کھانے پینے کا بھی اہتمام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے مومن پہ کرم فرمائے، ہر بندے مومن کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں جینا تو وفادار رسول بن کر کے جینا، کبھی کسی وہابی کو اپنے دسترخوان پر نہ بھٹکنے دینا، نہ کسی وہابی کے دسترخوان پر کھانے جانا، اس لیے کہ وہابی اس زمانے کا ایک کھلا ہوا شیطان ہے۔ میری تقریر قلب یار کو بے چین کرتی ہے، وہی سچ بات کہہ دیتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو